فالو کرو, تعلیم دو بچوں کو اچھی کی اچھی سے اچھی, مگر زیادہ ٹینشن تعلیم کی بولو نا یار مت لو. اتنا زیادہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں والدین, بچہ فیل ہو گیا تو بچے کو اتنا نقصان نہیں ہو رہا, باپ کو ڈپریشن ہو رہی ہے, اماں کو ہو رہی ہے. میرا پتہ ہے اپنے بچوں کے بارے میں کیا اصول ہے, پڑھا رہا ہوں الحمدللہ, پیسہ بھی خرچ کر رہا ہوں ان کی تعلیم پہ, اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن دلوایا ہوا ہے, رزلٹ دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا, تھوڑا خراب رزلٹ ہے کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ اچھا آ جائے گا, چلو شاباش, ٹینشن لینے کا. لیکن ماں باپ دیکھو یہ میتھ میں نمبر کم کیوں آئے, پٹاخ چماٹ لگا, جو ہے نا تیرے فزکس میں کم بخت, میں نے تو تجھے سوچا ہوا تھا سائنسدان بناؤں گا, ہیں کیوں سوچا ہوا تھا تم نے, کیوں اتنے زیادہ شیخ چلی بن رہے ہو بھائی. میری جو طبیعت ہے وہ ہے بچے کی اخلاق اور اس کی جسمانی گروتھ, ابھی بڑھنے دو, انسان تو بننے دو, گروتھ اچھی ہو, کھلاؤ ٹائٹ بچوں کو, دیسی گھی کھلاؤ, دیسی گھی بولو, ابھی بڑے ہو جاؤ, اسپیڈ سے بڑے ہو. اتنا بوجھ اسکولوں میں بچوں پہ لادا ہوا ہے, بچے بڑے ہو ہی نہیں رہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے ہم تو چاہتے ہیں بڑے نہ ہو, اب آپ کہہ رہے ہیں بڑے, بھائی وہ تو ہوں گے نا بڑے, تو اب تمیز سے بڑے ہو جائے نا. اسکول جانے والے بچوں کی چہرے کو دیکھیں آپ, اکثر اترے ہوئے چہرے ہوتے ہیں, نیند پوری نہیں ہوتی ان کی, رات کو سوئیں گے 11 بجے, صبح اٹھ جائیں گے. بچے کو تو گھوڑے بیچ کے سوئے گا تب اس کی گروتھ ہوتی ہے, بچوں کے لیے وہ نیند نہیں ہے جو آدمی انسان جنہیں بڑے لوگوں کے لیے. ہمارے لیے 5-6 گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے, بچوں کو گھوڑے بیچ کے سلانا پڑتا ہے. سو جاؤ تو پولیس آگے اٹھائے گی, بیٹا جب تک سونا ہے سوتے رہو. یہ بچے کے لیے ضروری ہے. صبح صبح مار مار کے اسکول کے لیے ان کو اٹھایا جاتا ہے, وہ ویسا بیچارہ نیند میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے, اس کو ایسی طرح اٹھا کے وہ ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑ رہے ہیں, اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو. پھر وہ پڑھائی, پھر امتحان, ایگزام کا بوجھ, اس سے بچے کی ذہنی گروتھ, پھر بچے میں کوئی کریٹو سوچ نہیں پیدا ہوتی, کیونکہ وہ اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے. اکثر دنیا میں ذہین لوگ جنہوں نے قوم کو کوئی ٹاسک دی ہے وہ نالائق بچے ہیں جو اسکول میں پڑھتے نہیں تھے, کیونکہ پھر وہ دماغ اپنا ان نالائقوں میں بھی داخل ہوں. میں اسکول میں پڑھتا بولو بھائی نہیں تھا, شرارتوں میں دلچسپی لیتے تھے ہم. اب آپ کہیں گے اس پہ کلپ آ جائے گا, یہ تو پڑھے ہی نہیں اسکول میں. ہمارے اسکول ٹیچر تھے, انہوں نے مجھے آ کے کہا 9th کلاس میں کہ یہ جتنے فارمولے ہیں نا کیمسٹری کی کتاب میں, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ اور NH4Cl, اور یہ سارے اپنی کاپی میں لکھ کے لاؤ. میں نے کہا جب اس میں لکھے ہوئے ہیں تو کاپی پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ مطلب ہے نہ پڑھنے کا. بھائی جب اس میں لکھے ہوئے ہیں تو رٹا لگا کے لاؤ تو سمجھ میں آتا ہے, کاپی میں لکھ کے لاؤ. اب اگلے دن گئے ہیں تو ٹیچر نے ٹھکائی لگانا شروع کر دی, ڈانٹنا شروع کر دیا. روزانہ یہی ہوتا تھا, وہ کہنے لکھو, ہم کہہ رہے ہیں یار کیا ٹینشن والا کام, بیٹھ کے کاپیاں کالی کرو بیٹھ کے, نہیں لکھا. پھر ٹلے شروع, جب پتہ ہے اسکول میں جا کے پٹیں گے تو پھر آدمی اسکول میں جانے سے بھاگتا ہے. پھر لیٹ پہنچ رہے ہیں اور چھٹی سے پہلے ایک کھڑکی تھی گورنمنٹ وہ ایک کھڑکی تھی گلی میں کھلتی تھی, تو وہ اس کے ساتھ میں بیٹھتا تھا, تو 1 گھنٹہ پہلے وہاں سے چھلانگ ماری اور پتلی گلی سے نکل لیے. لیکن جب مدرسے میں گئے ہیں تو الحمدللہ اچھے نمبر سے پاس ہونا, کیونکہ وہاں کی پڑھائی ہمیں لگ رہا تھا کچھ لاجک ہے اس کی, اس میں دلچسپی تھی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہر پڑھنے والے بچہ غلط ہوتا ہے, بہت سے پڑھنے والے بھی بڑے کام کر لیتے ہیں, لیکن اسکولوں کا جو سسٹم ہمارا جس طرز پہ چلایا جا رہا ہے نا بچوں کو, اس سے میں نے اکثر اسکول میں دیکھا ہے کو بیوقوف بچے زیادہ پڑھتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, معذرت کے ساتھ, جو بیوقوف ہوتے تھے وہ شوق سے بولو بھائی. ذہین آدمی کا دماغ ایک جگہ کبھی بھی نہیں ٹکتا. آپ اپنے بچوں میں ذہین بچے کو لے کے بٹھائیں کاپی پینسل لے کے, اس کو ایسے لگے گا جیسے مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے جانے والے ہیں, وہ ٹکے گا ہی نہیں. بیوقوف کو بٹھا دیں بیٹھ کے کام کرنا شروع کر دے گا, جو بولیں گے وہ کرے گا. اب لوگ کہتے ہیں میرا کتنا اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ, جو بولو کر رہا ہے. ارے یہ اچھا نہیں ہے, یہ بیوقوف ہے, یہ دنیا میں کسی کام کا, یہ صرف کلرک بن کے یا کسی دفتر میں جو ہے نا بیٹھ کے کیا کرے گا, جاب کرے گا. یہ نہ بزنس کر سکتا ہے,
نہ کسی سے ڈیبیٹ کر سکے گا, نہ قوم کو کوئی صحیح, خود ہی اس کو نہیں پتا ہوگا, تقلید کرے گا بس اندھی, نہ خود اس کے پاس گائیڈنس ہوگی, نہ کسی کو گائیڈ کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو غلام سوچ دی ہے, اس کی کریٹو سوچ تخلیقی سوچ نہیں ہے. دیکھو نا, لڑکیاں پڑھائی میں زیادہ تیز ہیں, لڑکے کم تیز ہیں. کیوں؟ لڑکیاں اس لیے کہ ان کے اعصاب بھی کمزور ہوتے ہیں, ان کو ڈر خوف بہت ہوتا ہے, فیل ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. حالانکہ ان کو فیل ہونے کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان لڑکے کو ہے. اس کا تو فیوچر گیا نا لڑکے کا, اس نے تو کمانا ہے. لڑکی نہیں کمائی تو کیا, اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے. لیکن امتحان میں پریشان لڑکے زیادہ ہوتے ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں. لڑکیاں ساری رات بیٹھی رہیں گی, یار یہ کیا ہو رہا ہے. لڑکے کہتے ہیں یار دیکھیں گے دیکھیں گے یار. حالانکہ تم اگر فیل ہو گئے تمہارا تو فیوچر گیا. وہ کہیں گے یار دیکھیں گے یار, ابھی تھوڑا سا گٹکا شٹکا کھاتے ہیں, چلے یار بیٹھتے ہیں گپے لگاتے ہیں. اس کو ٹکانا مشکل ہے کیونکہ اس کو اللہ نے ذہانت, بولو بھائی, زیادہ دی ہے. بہت کم ذہین لوگ ہوتے ہیں جو ذہین بھی ہوں اور پھر محنتی بھی ہوں. ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی, لیکن اس کا ریشو, کیونکہ ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے ذہن کو ایک جگہ ٹکانے کے لیے. ذہین آدمی کا دماغ کبھی بھی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, وہ سوچتا رہتا ہے. بچوں کو بھی دیکھ لو نا, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. تو بچے میں اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے سوچنے کی, ہر چیز پہ ریسرچ کرنے کی. ہم اسکول میں اس کو ایسا کچل دیتے ہیں نا, اس کی ایک تو اسکولوں کا ماحول دیکھو, ڈرائنگ کی کتابیں پکڑائی ہوئی ہیں ان کو, کلر کے ڈبے پہ ڈبے, بس یہ نیلا کلر, یہ پیلا کلر سیب پہ. میں تو حیران ہوتا ہوں یہ کر کیا رہے ہو بھائی تم. اس کو نیلے پیلے کا کیا پتہ نہیں چلے گا. بچوں کو بلیو کلر سکھانے کے لیے بلیو ڈے منایا جا رہا ہے. ارے کیا گاؤں دیہاتوں میں لوگوں کو نہیں پتا بلیو کیا ہوتا ہے اور یلو کیا ہوتا ہے؟ کیسی سوچ ہے غلامانہ. بس جو گورے نے کہہ دیا. ان کے ہاں جو بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوتے ہیں وہ اس اسکولنگ سسٹم کے تحت نہیں ہوتے جو آپ کے ہاں چل رہا ہے. ان کے ہاں وہ سسٹم ہے جو مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. انہوں نے ہمارے سسٹم کو لے لیا اور ہم پر وہ پرانا بوسیدہ سسٹم تھوپ دیا. کیا کلر کے ڈبے, آپ لوگ جن کے بچے ہیں بتاؤ, کلر کے ڈبے خریدتے ہو کہ نہیں خریدتے بچوں کے لیے؟ کبھی پوچھا اسکول کے پرنسپل سے یہ کلر کیوں کروا رہے ہو, سیب میں نیلا اور لال کلر کیوں اس کا کیا فائدہ ہے؟ اتنی صلاحیتیں بچے کی ڈرائنگ میں کیوں؟ ڈرائنگ کر کے کیا کرنا ہے اس نے؟ کوئی مصور بننا ہے اس نے؟ بیکار چیزیں. بس ماں باپ کہتے ہیں یار بہت ہی کوئی ٹپیکل قسم کا ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے جو روایتی انداز سے, بولو بھائی, ہٹا ہوا ہے. روایتی انداز نہیں ہے, وہی پرانا ایک نیا سسٹم کے تحت کیلا ان کو بنانے کا بتایا جا رہا ہے کہ بنانا کسے کہتے ہیں. ویسے اگر بتا دیتے کہ بیٹا وہ جو ٹھیلے میں بک رہا ہے نا وہ کیا ہے, اول تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر میں بچے کو خود ہی کیلا اور بنانا پتہ چل جاتا ہے. اسکول کے لیے بنانے اور ایپل کی ضرورت, وہ تو اے فار ایپل تو الفابیٹ سکھانے کے لیے تو ٹھیک ہے. باقی ایپل کا جس بچے کو نہ پتا ہو وہ تو اس کو تو اسکول بھیجو ہی نہیں, کیونکہ وہ جس کو ایپل کا نہیں پتا وہ اسکول میں جا کے کیا پڑھے گا؟ اتنا تو دماغ پہلے سے ہونا چاہیے نا اس کا. صلاحیتیں برباد اور فیسیں دیکھو آپ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اچھا اسکول آج کل اس کو سمجھا جاتا ہے جس بچے کو انگلش بولنا آتی ہے. بس یہ ماں باپ نے ایک کرائٹیریا بنا لیا ہے, انگلش کو فوکس کر رہے ہیں, تعلیم کو فوکس, بولو بھائی, نہیں کر رہے. کیونکہ میں میٹرک کے بچوں کا امتحان لیتا ہوں جو جامعۃ الرشید میں ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں, تو جو او لیول پڑھے ہوئے بچے ہیں نا, ان کا جو تعلیمی جو معیار ہے وہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ بہت حیران ہوتی ہے عقل کہ یار ان کو نہ الجبرا آتا ہے نہ ان کو سائنس کا پتہ ہے کچھ, بس ٹھش پش انگلش بولنا شروع کرتے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا ہے, بولو بھائی, پڑھا لکھا. تو اس میں سائنسدان پیدا, بھول جاؤ کہ اس ایجوکیشن سسٹم میں کوئی سائنٹسٹ پیدا ہوگا. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان پیدا ہو گیا تو وہ اپنی محنت سے ہوا ہے, وہ اس اسکولنگ سسٹم سے, بولو نا بھائی, نہیں ہوا. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ماضی اٹھا کے دیکھو, میرا خیال ہے کہ وہ بھی اسکول سے بھاگا ہوا ہوگا. میرا خیال ہے, تجزیہ ہے, اسکول سے بھاگا ہوا ہوگا وہ. اگر اسی طرح تمیز سے پڑھتا رہتا سائنسدان نہیں بنتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, ماں باپ مجھے کہیں گے آپ ہمارے بچوں کو اسکول سے باغی بنا رہے ہیں, یہ تو سب بھاگ جائیں گے تاکہ سائنسدان بنے ہیں. بھائی ماں باپ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے جو بیان کیا ہے اس بیان کو سن کے تو ہمارا بچہ جو تھوڑا بہت پڑھائی کی طرف آیا تھا اس سے بھی جائے گا, اس چکر میں کہ میں عبد القدیر خان بنوں گا.
کیا خیال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو جب آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ سسٹم نہ ہونا تو جو ہے اسی کو گزارا چلاؤ, کیونکہ بھاگ گئے نا اگر اسکول سے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ عبد القدیر خان ہی بنو, ممکن ہے کہ نہ ادھر کے رہو نہ بولو بھائی ادھر کے رہو. اس سسٹم کے تحت کوئی بڑے آدمی تو نہیں بنو گے, یہ تو لکھ لو آپ, لیکن یہ ہوگا کہ کہیں جاب واب مل جائے گی کسی کمپنی میں تو باس کی چاپلوسی ماپلوسی اور تھوڑا سا اس کے کیا کہتے ہیں اٹھائی گیری جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے مکھن وکھن لگا کے کچھ تھوڑا سا پیسے کما لو گے بس, سمجھ رہے ہو, اور تھوڑے دنوں میں ترقی کر کے کرتے باس بن جاؤ گے, لیکن ہوگے کمپنی کے باس, بھی کمپنی کا ملازم ہی ہوتا ہے. اصل ترقی وہ کرتا ہے جس کی کمپنی ہو, اپنی کمپنی. بولو بھائی, میں نے جتنے بڑے بڑے تاجر دیکھے اپنی زندگی میں, میرا ہر قسم کے طبقے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, 99% وہ ہیں جو اسکولوں میں نہیں پڑھے, دماغ استعمال کرتے کرتے اپنی فیکٹریاں بنا لی انہوں نے, کمپنیاں لگا لی انہوں نے. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اور اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ہے کہ دماغ استعمال کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور جو وہی لگے ہوئے ہیں نا ایک سسٹم کے تحت, وہ ابھی تک, یہ بھی اس خوش قسمت کی بات کر رہا ہوں جو باس بن جائے, ورنہ 99% تو وہ امپلائی ہی بنے رہتے ہیں ساری زندگی, باس کے مکھن لگانا, اور بس وہ 1 لاکھ روپے تنخواہ لے کے گھر آ گیا. دیکھو یہ جو 1-2 لاکھ روپے تنخواہیں تم کما کے بہت خوش ہوتے ہو نا, ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے رزق ہے, لیکن یاد رکھو تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے تم میں صلاحیت کتنی دی ہے, اس لیے تم 1 لاکھ کو کیا سمجھتے ہو زیادہ. تم ذرا اوپر اپر لیول کے ساتھ بیٹھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے دین یا دنیا دونوں کی, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. تو یہ جو ہمارا سسٹم ہے نا اسکول کا, یہ ہمیں کبھی بھی ترقی کرنے, اس میں آپ بیٹھ کے کیلے پہ کیا کریں, رنگ بھریں. بچوں کو میں بھی دیتا ہوں, مجبور ہیں کیونکہ اسکول سے نکال کے کوئی دوسرا متبادل سسٹم ہی نہیں ہے, ہم بھی پڑھا رہے ہیں مجبوراً, تو پھر ہم بھی بچوں کو کلر کے ڈبے لا کے, ابھی میں نے ایک وائٹ بورڈ بھی لا کے دے دیا, میں نے کہا اس پہ کیلا بناؤ اور کیا کرو سیب بناؤ اور کیا کرو اس پہ رنگ بھرو. یہ ہے پڑھائی.